13 یا 15 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ کون علی؟ جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد جب آنکھیں کھلی تو چہرہ مصطفیٰ سامنے تھا۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ علی کا گھر کدھر ہے اور حضور اپنے گھر میں ہیں؟ حضور کیا پیدائش کے وقت موجود تھے؟ یہ بھی سنیے۔ علی پیدا ہوئی، آنکھیں کھلتی نہیں تھی، اٹھا کے حضور کی خدمت میں لایا گیا۔ یا رسول اللہ ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ میرے آقا نے رحمت بھرے ہاتھ یوں پھیرے، علی کی آنکھ کھلتی ہے تو چہرہ مصطفیٰ سامنے ہے۔ اور پھر علی کو یہ اعزاز حاصل ہوا، جو گھر میں ہوتا تو شاید یہ اعزاز نہ ملتا۔ جب اٹھا کے پیغمبر کی گود میں لائے ہیں نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی اپنی لعاب مبارک سب سے پہلے علی کی زبان کے اندر ڈالی ہے۔ پھر علی شیر خدا کیوں نہ ہوتا کہ نبی کی لعاب بھی ہے اور نبی کا پہلا دیدار بھی نصیب ہوا ہے۔ اور پھر علی کو یہ اعزاز حاصل ہوا جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے کہ علی نے پرورش حضور کے گھر میں کی، کیونکہ آپ کے والد ابو سفیان جو تھے نا وہ مالی طور پر کمزور تھے، بچے زیادہ تھے۔ حضور نے فرمایا چچا علی مجھے دے دے۔ 13 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام رات حضور کے ساتھ ہیں۔ جس کے اوپر ایک نگاہ کسی کی پڑ جائے، ولی کی نگاہ پڑ جائے نا، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ولی کامل ہو نا، جس کے بارے میں کہتے ہیں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو جس کی حضور کی نگاہ جس علی پر 13 سال رات دن پڑتی رہتی ہے، اس علی کی عظمتوں کا کیا مقام ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا من آذا علی فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی ہے نا وہ یوں نہ سمجھے علی کو تکلیف پہنچائی ہے، اس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اور حضور نے فرمایا ومن احبہ فقد احبنی، جس نے علی سے پیار کیا ہے وہ یوں سمجھے کہ میں محمد سے پیار کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی عظمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ